چاند میری آنکھ کے تارے اصغر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم، امام الانس والجان وخلیفۃ الرحمن، حجت ابن الحسن الہادی المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف، اللہم صلی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأريد أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، صلوات پڑھتے ہیں۔ عزاداران امام حسین اور سوگواران سید الشہداء، یہ محرم کا مہینہ وہ غمناک مہینہ ہے کہ جس میں رسول کی آل پر وہ مظالم ڈھائے گئے کہ جسے سن کر صرف ہم اور آپ ہی نہیں بلکہ یہ زمین، یہ آسمان اور اس کے درمیان رہنے والی تمام چیزیں اس غم میں غمزدہ ہیں، اور ہر ایک اپنے اعتبار سے اس غم کو منا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہر ایک اپنے انداز میں امام حسین کا غم منا رہا ہے، نکل کے روتا ہے دن، چھپ کے رات روتی ہے، حسین غم میں تیرے کائنات روتی ہے۔ عزیزان ایمان، 1400 سال سے یہ کائنات امام حسین کا غم منا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ ہم کیوں امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، امام حسین کا غم منا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کل کربلا کے میدان میں امام حسین نے ایسی قربانی دی کہ قیامت تک جس کی مثال نہیں مل سکتی، اور امام حسین نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اور اپنی شہادت دے کر رہتی دنیا کو یہ بتلایا کہ دیکھو، اگر انسان حق پر ہو، سامنے والا باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر انسان حق پر ہے تو وہ مر کر بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کی شہادت کوئی اتفاقی شہادت نہیں تھی کہ امام حسین نے مجبور ہو کر اس شہادت کو اختیار کیا۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا نہیں ہے کہ امام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ کربلا میں آئے اور شہید ہو گئے، نہیں، امام حسین نے اس شہادت کو اختیار کیا، منتخب کیا، اور اللہ کی رضا کی خاطر امام حسین نے اس شہادت کو قبول کیا، منظور کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ کربلا کے میدان میں
ایسا درس ملتا ہے کہ جو کہیں اور نظر نہیں آتا. اور 1400 سال ہو گئے. امام حسین کے غم کا اثر دیکھیے کہ آج بھی یہ غم ویسا ہی تر و تازہ ہے جیسا کل تھا. اور ایسا نہیں ہے کہ اس غم کو کسی حکومت سے سہارا ملا ہو. بہت سی حکومتیں آئیں، سلطنتیں آئیں، کسی حکومت سے اس غم کو کبھی کوئی سہارا نہیں ملا، بلکہ برعکس اس کے ہمیشہ اس غم کے خلاف سازشیں کی گئیں، اس غم کے خلاف فتوے دیے گئے، اس غم کے منانے والوں کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، انہیں مصیبتوں میں گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے گئے. ہمیشہ اس غم کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس غم کے مٹانے والے صفحہ ہستی سے مٹ گئے. امام حسین کا غم آج بھی باقی ہے. عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے کہ آج امام حسین کا غم باقی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شہادت امام حسین نے دی تھی یہ اللہ کی خاطر دی تھی. ان کی نیت میں وہ خلوص تھا. امام حسین نے جو قربانی دی رضا الہی کے لیے دی. اور ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ غیر خدا کا ذرہ برابر بھی اس شہادت میں کہیں سے گزر نہیں ہوا. اتنے خلوص کے ساتھ امام حسین نے اللہ کے راہ میں قربانی دی. اور نہ یہ کہ صرف امام حسین بلکہ ان کے جو اصحاب تھے ان کی بھی نیتوں میں وہی خلوص تھا کہ انہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، تیر و تلوار نیزوں کو زخم سہے. کس لیے؟ رضا معبود کے لیے. انہیں معلوم تھا کہ یہ بھوک اور پیاس، یہ زخم، یہ شدت، یہ غم، یہ تکلیف، سب کا اجر اللہ کے نزدیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنے ان اصحاب کے لیے فرمایا ما رأیت اصحابا خیر من اصحابی، کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے. ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے. عزیزان گرامی، ایک بات بہت مشہور ہے، جو بزرگ حضرات موجود ہیں وہ جانتے ہیں، یہ محاورہ ہے. کہتے ہیں کہ اگر پارس ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر اس سے لوہا ٹکرا جائے، اگر وہ پارس لوہے سے مس ہو جائے تو وہ اس لوہے کو سونا بنا دیتا ہے. یہ اس پارس پتھر کی خاصیت ہے. عزیزان گرامی، لیکن امام حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو لوگ امام حسین سے متصل ہو گئے، جو لوگ امام حسین سے منسلک ہو گئے، امام حسین نے انہیں سونا نہیں بنایا بلکہ اپنے جیسا بنا دیا. گویا کربلا کے میدان میں امام حسین نے 72 حسین کھڑے کر دیے. اسی وجہ سے تو شاعر نے کہا صفین اور احد میں فقط ایک تھے علی، کربلا میں سارے 72 حسین تھے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان گرامی، یہ امام حسین کے اصحاب بھی خلوص کی اس بلندی پر تھے. اور پھر یہی خلوص تھا کہ اللہ نے اس کام کو دوام بخشا اور وہ ابدیت عطا کی کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملنے والی. اس لیے کہ اس ذکر کو، اس غم کو اللہ نے باقی رکھا ہے. اللہ نے باقی رکھا ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت کوششیں کی گئی اس غم کو مٹانے کی. عزیزان گرامی، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین کے غم کو مٹانا تو دور کی بات ہے، ان کے غم کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا امام حسین کے غم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ کے سامنے مثال واضح ہے، ابھی چند سال پہلے کووڈ آیا تھا، کرونا کا ماحول تھا، یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا، دنیا میں دہشت کا ماحول تھا، ہر کوئی خوف زدہ تھا، کوئی گھر سے نکلنا نہیں چاہ رہا تھا. اسی سال جب محرم آیا تو لوگوں نے کہا کہ اب کیسے امام حسین کی عزاداری ہوگی، ان کا غم کیسے منایا جائے گا، یہ جلوس کیسے برپا ہوگا. کچھ دشمن جو عزاداری کے تھے وہ بہت خوش ہو گئے کہ اس سال دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی مجلس کیسے ہوتی ہے، ان کا غم کیسے منایا جاتا ہے. لیکن اسی دنیا نے دیکھا کہ امام حسین کا غم نہیں رکا. پہلے تو صرف حسینیہ اور امام بارگاہوں
عیدگاہوں میں مجلسیں ہوتی تھی، امام حسین کا غم منایا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کرونا وائرس جب آیا تو گھر گھر میں امام حسین کی مجلس ہونے لگی، گھر گھر عزا خانہ بن گیا، اسی لیے کہ اللہ نے اس ذکر کو باقی رکھا ہے، کبھی اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو حدیث کا جملہ ہے ما کانا للہ ینمو، جو چیز اللہ کے لیے انجام دیتی ہے اللہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ جب باقی رکھنے والا ہے تو دنیا کی طاقت اگر مل جائے تب بھی اس چیز کو مٹا نہیں سکتی۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ عصر عاشور کسی طرح بھلائی نہ گئی، اتنی شدت سے کوئی یاد منائی نہ گئی، اور زیر خنجر تھے حسین اتنے خدا سے نزدیک، اتنی قربت شب معراج بھی پائی نہ گئی۔ زیر خنجر تھے حسین اتنے خدا سے نزدیک، اتنی قربت شب معراج بھی پائی نہ گئی۔ اور امام حسین کے سفر کا مقصد ہی خلوص کی بنیاد پر تھا۔ جب امام حسین مدینے سے نکل رہے تھے تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ تحریر فرمایا۔ توجہ فرمائیے کہ جوان خصوصاً جو ہے متوجہ رہیں کہ اہم پیغام پہنچا رہا ہوں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے۔ امام حسین نے خود تحریر فرمایا، وصیت نامہ تحریر فرمایا، اور اس میں اپنے کربلا جانے کا مقصد تحریر کیا، اپنے ہاتھوں سے امام نے لکھا اور اس پر اپنی مہر لگائی۔ امام حسین مقصد کربلا کو زبانی طور سے بیان کر سکتے تھے، لیکن امام حسین نے کیوں لکھا؟ خود سے لکھا اور اس پر اپنی مہر ثبت کی، اس لیے کہ امام حسین جانتے تھے کل لوگ دنیا والے امام حسین کے مقصد کو الگ الگ رنگ دے دیں گے، لہذا امام حسین نے مقصد کربلا کو لکھ کر بتلا دیا کہ صفحات تاریخ پر یہ مرقوم ہو جائے، یہ رقم ہو جائے کہ امام حسین کا جو کربلا جانے کا مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے اپنے نانا کا بھی دور دیکھا تھا کہ جب رسول خدا نے قلم اور دعوات مانگا اور کہا کہ میں تمہارے لیے لکھ کر جاتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے قلم دوات نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اگر رسول لکھ دیں گے تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ امام حسین نے کہا اب میں کربلا جا رہا ہوں، اپنے مقصد کو تحریر کر دوں گا، اس لیے کہ جس طریقے سے لوگوں نے غدیر کو فراموش کر دیا ہے لوگ کربلا کو فراموش نہ کر سکے۔ لہذا امام حسین نے وصیت نامہ تحریر کیا اور اس میں جو لکھا سب سے پہلی عبارت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ہاذا ما اوصى به الحسین ابن علی الی اخیہ محمد ابن الحنفیہ، یہ وصیت نامہ حسین ابن علی کی طرف سے ہے ان کے بھائی محمد حنفیہ کے لیے۔ اور اس کے بعد لکھا ان الحسین، توجہ فرمائیے، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ویشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاء بالحق من عندہ وان الجنۃ حق وان النار حق وان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ امام حسین نے پہلے اپنا عقیدہ تحریر فرمایا کہ بے شک حسین گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہے، جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں سب صدق ہے، سب سچ ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ بے شک جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور بے شک ان قریب قیامت آنے والی ہے، وان اللہ یبعث من فی القبور، جو بھی قبروں میں ہے اللہ ان سب کو مبعوث کرے گا۔ عزیزان کرام، یہ بھی مقصد کربلا بیان نہیں کیا، لیکن امام حسین اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو بعد میں یہ نہ کہہ دینا کہ حسین دین سے خارج ہو گئے تھے، لہذا حسین لکھ کر بتا رہے دیکھو حسین کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، محمد کو رسول مانتا ہے، قیامت پر بھی اعتقاد ہے۔ اب اس کے بعد امام حسین نے لکھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، کہ میں حسین، دیکھیں عربی زبان میں جب انا آتا ہے وہ تاکید کے لیے آتا ہے،
کیا فرمایا؟ انی لم اخرج. جب لم آتا ہے فعل مضارع پر تو وہ بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید کرتے ہوئے امام پہلے 4 چیزوں کی نفی کر رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ میں ان 4 چیزوں کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، ان 4 چیزوں کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انی لم اخرج اشرن، نہیں اشر کے لیے نکل رہا ہوں، ولا بطرن، نہیں بطر کے لیے بھی وضاحت کروں گا، ولا ظالمن، نہیں ظلم کرنے کے لیے نکل رہا ہوں، ولا مفسدن، اور نہیں فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں. جانے کے 4 چیزوں کی نفی کی کہ کربلا جانے کا جو میرا مقصد ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اشر کا مطلب ہوتا ہے نام و نمود کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، کہا نام کے لیے میں نے نکل رہا ہوں، ولا بطرن، اور نہ ہی بڑائی کے لیے، غرور کے لیے، تکبر کے لیے. لوگ کہ ہاں حسین ابن علی نے خروج کیا، کہا نہ میں بڑائی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ہی نام و نمود کے لیے نکل رہا ہوں. اس حسین کو نام و نمود کی کیا ضرورت ہے جس کا نام عرش کے داہنی طرف دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. عزیزان گرامی، روایت پیش کر رہا ہوں کہ ایک دن رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے جھرمٹ میں کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام بس میں صحابہ میں داخل ہوئے. رسول اللہ نے جیسے ہی دیکھا تو ارشاد فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ یا زین السماوات والارض، اے ابا عبداللہ الحسین، اے زمین و آسمان کی زینت، آپ کا استقبال ہے. توجہ فرمائیے گا. ابی ابن کعب بھی وہاں موجود تھے. جیسے ہی رسول اسلام نے کہا اے ابا عبداللہ الحسین، اے زمین و آسمان کی زینت، آپ کا استقبال ہے، آپ تشریف لائیے. ایک مرتبہ ابی ابن کعب کہتے ہیں، اعتراض کرتے، اشکال کرتے، کیفا یکون یا رسول اللہ احد غیرک زین السماوات والارض، اے رسول اللہ آپ کے علاوہ زمین و آسمان کی زینت کون ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اشکال کیا، اس کا اشکال تھا کہ آپ تو تاجدار رسالت ہے، آپ زمین و آسمان کی زینت ہیں، آپ حسین کے لیے کہہ رہے ہیں زمین و آسمان کی زینت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے علاوہ کیسے زمین و آسمان کی کوئی زینت ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اسلام نے فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی بنایا، ان الحسین آدم منہ فی الارض، بے شک حسین کا مرتبہ زمین سے زیادہ کہیں آسمان پر ہے. بے شک حسین کا نام عرش کے داہنی جانب دروازے پہ ہرے رنگ سے لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ بے شک حسین یا علی، بے شک حسین زندہ باد. برائے سلامتی تمام حاضرین مجلس بلند تر سلوات. تو جس کا نام عرش اعظم کی بلندی پر لکھا ہوا ہو اسے نام و نمود کے لیے خروج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام نے فرمایا کہ میں نام و نمود کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، نہ ہی بڑائی کے لیے، غرور کے لیے، اور نہ ہی ظلم کے لیے، اور نہ ہی فساد کے لیے. انما، اس کے بعد دیکھیں یہ ہے مقصد کربلا. بچے ذہنوں میں اس بات کو ناش کریں کہ امام حسین کہ کربلا آنے کا مقصد کیا ہے. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں تو اس لیے نکلا ہوں تاکہ اپنے جد کی جو امت ہے اس کی اصلاح کروں. دوسرا جملہ وَأُرِيدُ أَنْ أَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں، وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے روکوں. اور جو اہم چیز کہا وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں اپنے جد اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلوں. جانے گرم لوگوں نے رسول خدا کی سیرت کو بھلا دیا تھا، امیر المومنین کی سیرت کو بھلا دیا تھا، لوگوں کو اس طرف لا رہے تھے. دیکھیں امام نے فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، میں اس لیے نکل رہا ہوں تاکہ اپنے رسول، اپنے نانا رسول اللہ کی امت کی اصلاح کروں. اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کا معنی اگر کوئی چیز بگڑ جاتی ہے، کوئی چیز اگر خراب ہو جائے، اس میں چینجنگ ہو جائے، اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو اس کے صحیح کرنے کو، اس کے ٹھیک کرنے کو اصلاح کہا جاتا ہے. یعنی جو رسول اللہ امت چھوڑ کے گئے تھے، جو دین اسلام چھوڑ کر گئے تھے، اس میں تبدیلیاں ہو رہی تھی، اور اس قدر تبدیلیاں ہو رہی تھی کہ اب اس کی اصلاح کی ضرورت تھی. اور ایسا نہیں ہے کہ یزید کے زمانے میں یہ دین اسلام میں تبدیلی ہوئی، بڑی تیزی سے بیان کرو لیکن بہت اہم چیزیں ہیں جانے گرامی، کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یزید کے زمانے میں دین اسلام میں تبدیلیاں ہوئیں. یہ تبدیلیاں تو اسی وقت شروع ہوئی تھی کہ جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تھی.
جب رسول کی آنکھ بند اسی زمانے سے وضو میں تبدیلیاں ہو گئی، نماز میں تبدیلیاں ہو گئی، بہت ساری چیزیں بدعتیں دین کے اندر داخل کر دی گئی تھی اور اسے سنت کا نام دے دیا گیا تھا۔ جانے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو آپ یہ بتائیے کہ نماز میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، وضو میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی جب 25 سال کے بعد امیر المومنین کو ظاہری حکومت ملی ہے، ظاہری خلافت ملی ہے، تو جب نماز ادا کی ہے تو ایک صحابی نے یہی کہا تھا آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا کہ ویسی نماز میں نے پڑھی جیسے رسول کے زمانے میں، یعنی 25 سالوں میں نماز کا طریقہ بھی بدل گیا تھا۔ لیکن جب یزید کا دور آیا تو اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو گئی تھیں کہ فحاشی بالکل عام ہو گئی تھی، شراب نوشی کھلے عام ہوتی تھی، زنا ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن حنظلہ غزیل ملائکہ کہتے ہیں جب اس کا دور آیا تو ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر پتھر گرے، یعنی اس قدر ظلم ہو رہا تھا، فحاشی ہو رہی تھی۔ اب امام حسین نے دیکھا کہ اب اس کی اصلاح کرنا ہے تو اس کے لیے خون کے چھینٹوں کی ضرورت ہے، اب قربانی دینی ہوگی، اب اس رسول کے دین کی بقا کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ لہذا امام حسین کربلا کے میدان میں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین کے کربلا آنے کا مقصد، بس میں نے زحمت کو تمام کیا، باتیں تو بہت تھی۔ عزیزان گرامی، آج 6 محرم ہے اور آج مجھے رباب کے لال 6 مہینے کے علی اصغر کے مصائب پڑھنے ہیں۔ جب عاشور کا دن آیا، امام حسین کے تمام اصحاب و انصار ایک ایک کر کے جب شہید ہو گئے، جناب مسلم بن اوسجہ شہید ہو چکے ہیں، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر مارے گئے، اون و محمد جام شہادت نوش کر چکے، قاسم کا لاشا بھی پامال ہو چکا، علی اکبر کے سینے پہ برچھی بھی لگ چکی، اور عباس دریا کی ترائی پر شان قلم کروا کے سو گئے۔ اب کوئی نہ بچا۔ امام حسین میدان میں آئے اور آنے کے بعد آواز استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، ہے کوئی عالم غربت میں ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری عالم غربت میں نصرت کرنے والا؟ عزادارو، یہ آواز استغاثہ کائنات میں 2 مرتبہ گونجی ہے۔ ایک مرتبہ مولا علی نے جنگ صفین میں یہی جملہ کہا، حل من ناصر ینصرنا، تو 12,000 کا لشکر آگے بڑھا اور اس نے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھی ہوئی تھی، کہا مولا جب تک بدن پر سر باقی ہے آپ یہ غربت کا نعرہ بلند نہ کیجئے۔ وہ مولا علی تھے کہ جب آواز استغاثہ بلند کی 12,000 کا لشکر آگے بڑھا نصرت کے لیے، لیکن کربلا کے غریب کی غربت دیکھیے، آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، شہداء کے لاشیں کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ تڑپ رہے ہیں، کٹی ہوئی گردنوں سے لبیک یبن رسول اللہ، لبیک یبن رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی۔ مولا موت نے ہمیں مجبور کر دیا ورنہ ہم آپ کی نصرت کو آتے۔ امام حسین کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا، اتنا اثر تھا کہ جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا۔ اللہ اکبر، عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں، خدا کی قسم اگر آپ نے محسوس کر لیا نا تو بہت گریا کریں گے۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، ام رباب نے گودی میں لینا چاہا لیکن سنبھل نہ سکے، علی اصغر ٹھہر نہیں رہے تھے، جب جھولے میں دوبارہ لٹایا گیا پھر سے علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا، جب زمین پہ لٹایا گیا تڑپنے لگے علی اصغر، اس لیے کہ امام حسین کی آواز استغاثہ کو سنا تھا۔ علی اصغر اپنی جان قربان کرنے کے لیے بالکل آمادہ تھے لیکن بے زبان
زبان نہ رکھتا تھا جو کہہ سکتا، گھٹنیوں کے بل چل نہیں سکتا تھا، تڑپ کر کہہ رہے تھے کہ میں آقا حسین پر اپنے جان کو قربان کروں گا۔ جب بیویوں نے علی اصغر کا یہ تڑپنا دیکھا، یہ کیفیت دیکھی، عزادارو ایک کوہرام مچ گیا، بیویاں رو رہی تھی۔ امام حسین کے کانوں میں آواز آئی، امام حسین خیمے میں آئے، کہا بہن زینب کس چیز نے آپ سب کو رلا دیا؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے ایک مچھلی تڑپتی ہے۔ امام حسین سمجھ گئے، کہا میرا بچہ پیاس سے جاں بلب ہے، لاؤ اسے دے دو، میں اشقیہ سے سوال آب کرتا ہوں، شاید کوئی یہ حالت دیکھ کر تھوڑا سا پانی دے دے۔ علی اصغر کو امام حسین نے لیا اور جیسے ہی جانے لگے، روایت نے لکھا کہ جناب رباب آگے بڑھی اور اپنے علی اصغر کو لیا، کہا اے میرے والی و وارث تھوڑی دیر کے لیے مجھے علی اصغر دیجیے۔ بیویوں نے دیکھا شاید علی اصغر کو پیار کرنا چاہتی ہے، جناب رباب نے علی اصغر کو لیا، خیمے میں لے کر آئی، صندوق کھولا، نیا کرتا نکالا، اللہ اکبر، نیا کرتا نکالا اور نیا کرتا علی اصغر کو پہنایا اور اس کے بعد جو ہے کمر میں پٹکا باندھا، آنکھوں میں سرما لگایا، سر میں کنگھی کی اور کہا بیٹا علی اصغر مجھے معلوم ہے اب جو جاؤ گے تو واپس نہ آؤ گے، اس لیے کہ جو بھی مقتل گیا ہے وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ بیٹا میری کچھ وصیتیں ہیں کہ جب تم اپنی دادی کے پاس پہنچنا اور تمہاری دادی پوچھے کہ بیٹا تمہاری ماں نے نئے کپڑے تو پہنائے ہیں، بالوں میں کنگھی کی ہے، سرما تو لگایا ہے، لیکن تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا؟ تو کہہ دینا کربلا میں پینے کو پانی نہیں تھا۔ کہا بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہارے دادا جام کوثر لے کر تمہارے پاس آئے تو کہنا دادا میں نہیں پیوں گا، میرا بابا حسین پیاسا ہے۔ اور بیٹا تیسری وصیت یہ ہے اسے فراموش نہ کرنا، جب تک زندہ رہنا اپنے بابا کو دیکھنا ان پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ لایا علی اصغر کو دیا، علی اصغر کو امام حسین نے لیا۔ یہ عزادارو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ کتنی گرمی کی شدت ہے، جب دھوپ میں نکلتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر چلے تو دھوپ کی جو شدت تھی، امام حسین عبا کے دامن میں علی اصغر کو چھپا لیا، علی اصغر کو چھپا لیا۔ فوج اشقیہ کی طرف بڑھے، لوگوں نے دیکھا، فوج اشقیہ نے جب دیکھا تو خیال کیا کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب قریب پہنچے امام حسین تو کیا دیکھا، قرآن تو نہیں، قرآن کا ایک پارہ موجود ہے۔ امام حسین نے کہا اے فوج اشقیہ اگر تمہاری نظروں میں میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اسے ایک قطرہ پانی پلا دو، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ نہ جانے کس دل کے ساتھ امام حسین نے یہ جملہ کہا، اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن ظالموں پر اثر نہ ہوا۔ امام حسین نے کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین اس بچے کے بہانے پانی پی لے گا تو لو میں اسے جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیتا ہوں۔ امام حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا۔ میر انیس علیہ الرحمہ کہتے ہیں اس دن عاشور کے دن کربلا میں اس قدر گرمی تھی، ریت ایسی تپ رہی تھی، اگر دانا ڈالا جاتا وہ دانا بھن جایا کرتا تھا۔ علی اصغر کو لٹا دیا، علی اصغر تڑپنے لگے، امام حسین سے برداشت نہ، علی اصغر کو جلدی سے اٹھا لیا اور کہا اے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ بس علی اصغر نے یہ سننا تھا کہ اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا۔ ارے جب فوج اشقیہ نے یہ منظر دیکھا تو منہ پھیر کر رونے لگی، اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے جناب علی اصغر کی پیاس کس عالم میں تھی جانتے ہیں آپ؟ تلذہ کا لفظ ملا ہے کہ جیسے اگر کسی مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے تو تھوڑی دیر تک جو ہے اچھلتی اور کودتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کی طاقت اور کم ہو جاتی ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے، پھر اس کے بعد جب اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے تو بس آسمان کی طرف منہ رکھ کے منہ کو کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ علی اصغر کا وہی حال تھا۔ فوج اشقیہ نے جب اس پیاس کی شدت کو دیکھا رونے لگی۔ ایک مرتبہ
ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی آئین آئین حرملہ، اے حرملہ تو کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ایک مرتبہ حرملہ آگے بڑھا، اس نے چلہ کمان میں تیر کو چلایا۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ جیسے ہی چلہ کمان میں تیر کو چلا، تیر چلانا چاہتا ہے کہ اس کے ہاتھ کانپے اور تیر زمین پہ گر پڑا۔ دوبارہ اس نے پھر سے چلہ کمان میں تیر کو لگایا، چلانا چاہا، دوبارہ گر گیا۔ تیسری مرتبہ بھی تیر اس کے ہاتھوں سے گر پڑا۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا کہ تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے، میں تیرا نام لیتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حرملہ کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں شاید تجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب میں پہلا تیر چلانا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا رسول خدا سامنے آ گئے اور کہہ رہے اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے۔ جب میں دوسرا تیر چلانا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا علی مرتضیٰ آ گئے دعائی دے رہے حرملہ کیا غضب کرتا ہے۔ جب میں تیسرا تیر چلانا چاہ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک نقاب پوش بی بی سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے اے حرملہ اس ننھی سی جان پہ رحم کھا، جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ اور اس کے بعد حرملہ نے چلہ کمان میں تیر کو لگایا، اور وہ تیر جانتے ہیں تیر کیسا تھا؟ وہ تیر سہشوبہ تھا، 3 پھال والا تیر تھا جو عرب میں بڑے بڑے جانوروں کو، ہاتھیوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ارے ادھر سے بس میں منزل کی طرف آ رہا ہوں، حرملہ نے تیر کو چلایا، علی اصغر نے دیکھا تیر بابا کی طرف آ رہا ہے، امک کر اپنا گلا پیش کر دیا۔ ارے وہ تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا۔ روایت کا جملہ ہے فانقلب الصبی علی یدی الامام، ارے بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گیا۔ شاید علی اصغر خیمے کی طرف متوجہ ہوئے ہو، عجب نہیں کہا اے اماں مجھے معاف کرنا، میں اپنی زندگی میں بابا کو نہ بچا سکا۔ اے اماں وہ تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جو تیر علی اصغر کو مارا گیا تھا نا، وہ تیر کا قد علی اصغر کے قد سے بڑا تھا۔ اے عزادارو، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپ کر مر گیا۔ امام حسین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، رونے لگے۔ اب علی بس میں زحمت کو تمام کرو، علی اصغر کے لاشے کو لیا، خیمے کی جانب جب پہنچے تو ایک مرتبہ خیال آیا اگر رباب اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھے گی تو ماں کے دل پر کیا اثر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ سوچ کر امام حسین پلٹے، لیکن پھر خیال آیا کہ آخر ماں ہے، اسے تو آخری مرتبہ علی اصغر کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ یہ سوچتے آگے بڑھتے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے اور یہی جملہ کہہ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آخر میں امام حسین نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ بس عجیب منزل ہے، خیمے کے اندر داخل آواز دی رباب اپنے لال کو لے کر جاؤ۔ اور یہ جملہ کہا، مختل نے لکھا کہ رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کر آئی اور کہتی ہے اے بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین نے کچھ نہ کہا، سکینہ نے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو دیکھا بس چیخ ماری اماں ہائے علی اصغر۔ جناب رباب دور پہ کھڑی ہوئی تھی، اپنے بیٹے کے چھدے ہوئے گلے کو دیکھا، ماں تھی نا، ارے ماں کی مامتا کیا ہوتی ہے، کچھ کہہ نہ سکی، جملہ کہا امثلک ینحار، اے بیٹا کیا تیرے سن کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. بس ایک روایت اور پیش کرتا ہوں. اس کے بعد امام حسین نے جب بیویوں کو علی اصغر کے چہرے کا دیدار کرا دیا نا, تو امام حسین نے علی اصغر کی لاش کو لیا, خیمے کی پشت پر آئے, بائیں ہاتھ میں علی اصغر کے لاشے کو رکھا اور اس کے بعد داہنے ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر کھودنے لگے. قبر کھود رہے تھے. جزاکم ربکم خیر الجزا. حسین کی غربت پر آنسو بہانا ہے, امام حسین کو علی اصغر کا پرسہ دینا ہے. امام حسین ذوالفقار سے قبر کھود رہے تھے کہ اچانک ذوالفقار سے رونے کی آواز آئی. امام حسین نے پوچھا, اے میرے بابا کی ذوالفقار, تو کیوں رو رہی ہے؟ آواز دی ذوالفقار نے, اے آقا میرا کام تو دشمنوں کو واصل جہنم کرنا تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کربلا میں آ کر 6 مہینے کے بچے کی قبر کھودنی پڑے گی. آزادارو, امام حسین نے, یہ واحد لاشا ہے جسے امام حسین نے دفن کیا. علی اصغر کے لاشے کو دفن کر دیا. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے, ننھی سی قبر کھود کے, اصغر کو گاڑ کے. اے عزادارو, دنیا کا دستور ہے کہ جب تدفین ہو جاتی ہے نا تو قبر پہ پانی چھڑکا جاتا ہے. امام حسین کے پاس پانی نہ تھا. امام حسین اتنا روئے کہ قبر آنسوؤں سے تر ہو گئی. اللہ اکبر. بس ایک جملہ اور مسائل کا سنیے کہ جب امام حسین بھی شہید ہو گئے, عمر سعد نے کہا, علی اصغر دفن ہوئے تھے نا, عمر سعد نے کہا کہ یہ سارے شہداء کے سر ہیں. حسین تو 6 مہینے کے علی اصغر کو ملائے تھے, اس بچے کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا امام حسین نے اسے دفن کرا دیا. ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ مجھے اس بچے کا بھی سر چاہیے, نوکے نیزہ پہ بلند کرنا ہے. بس عزادارو, قیامت ہو گئی. گھوڑے دوڑنے لگے, ہاتھوں میں بھالے لیے ہوئے تھے. جہاں کوئی ابری ہوئی زمین دیکھتے تھے, زمین پہ بھالا مارتے تھے. بس غضب ہو گیا. بیویاں بھی منظر دیکھ رہے. فضا نے کہا, رباب تیرے لال کی خیر ہو, ایک ظالم نے زمین میں نیزہ مارا. علی اصغر کا لاشا الجھ کر باہر آ گیا. ظالم نے علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا. ہائے علی اصغر, کربلا کا ہر شہید ایک بار شہید ہوا, لیکن ہائے علی اصغر 2 بار. چاند میری آنکھ کے تارے اصغر